ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مراقبے کی بڑی اہمیت. کس چیز کی؟ مراقبے کی. لوگ بیعت ہو جاتے ہیں، کسی کو 2 مہینے گزرے ہوتے ہیں، کسی کو 10 سال گزرے ہوتے ہیں. بھائی مراقبہ کتنا کرتے ہیں؟ وہ جی وقت ہی نہیں ملتا. 5 منٹ کر لیتے ہیں جی، 2 منٹ کر لیتے ہیں جی. یہ 5 منٹ کے مراقبے سے زندگی نہیں بدلنی، کچھ وقت لگانا پڑے گا. اور یہ 5 منٹ کا مراقبہ کر کے چاہتے ہیں کہ فوری طور پر شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں، وہ کیفیات، وہ واردات ساری ان کو ملنی شروع ہو جائیں. تو بھائی ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں بھائی ہمارے یہاں علاقے میں غالباً 200 فٹ گہرا بور کرنا پڑتا ہے پانی کے لیے. غالباً اگر 200 فٹ نیچے پانی ہے، 10 فٹ کے 20 یا 40 بور کرا لیے جائیں گے، پانی نکل آئے گا. ہاں جی، 200 فٹ نیچے پانی ہو اور 10 فٹ کے 20 بور کرا لیے جائیں تو پانی آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. 200 فٹ گہرا جانا پڑے گا. اب دل کے اندر بیماریاں اتنی زیادہ ہیں تو 5 منٹ کے روزانہ کے مراقبے سے ٹھیک نہیں ہونی. وقت دینا پڑے گا، فکر کرنی پڑے گی، تنہائیوں میں راتوں کو اٹھنا پڑے گا، یاد الہی کے لیے مصلی کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا، پھر بات بنے گی. اب مراقبے کے لیے جو ہے نا وہ چند باتیں سمجھ لیجئے. اس کو آپ مراقبے کے آداب کا نام دے دیجئے یا مراقبے کے طریقہ، کچھ بھی جو آپ کا دل چاہے وہ نام دے دیجئے. چند باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو مراقبہ اگر ہم کرنے بیٹھیں تو قبلے کی طرف رخ کر لیں. یہاں اس مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ یہاں اتنے وقت میں ہم مراقبہ کرتے ہیں، نہ یہاں پہ ان ساری چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. انفرادی طور پہ جو مراقبہ ہو رہا ہے گھر میں، اس کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی، مراقبے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں. ایک بات، باوضو ہو کے بیٹھیں. لیکن اگر قبلہ رخ نہ ہوئے، باوضو نہ ہوئے تو مراقبہ تب بھی ہو جائے گا. وہ مستورات جن کو ایام کے دن ہوتے ہیں مراقبہ وہ بھی کر سکتی ہیں، گو ان دنوں نماز نہیں پڑھنی لیکن مراقبہ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جس جگہ ہم مراقبہ کر رہے ہوں وہ صاف ستھری ہونی چاہیے. انوائرمنٹ کا بڑا فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا منہ بھی صاف ہونا چاہیے اور ہماری زبان بھی صاف ہونی چاہیے. ان چیزوں کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے. مسواک وغیرہ کر لیں، پیسٹ کر لیں، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر لیں. اس کے علاوہ کیا ہو جی، جو بہت اہم بات، مراقبہ کرتے وقت اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، اس کا تصور ہمارے اندر ہونا چاہیے. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ہم جو اچانک مراقبہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور یاد الہی کو اور اللہ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو تصور میں نہیں لاتے تو زیادہ فائدے نہیں ہو پاتے. ایک بات یاد رکھیے، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، لکھا ہے کہ ہمارے ہاں سالک کی سستی کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں. ایک ہی رکاوٹ ہے ہماری اپنی سستی. اس کو ہم دور کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور قرب یہ کوئی مشکل نہیں. جو سالک پابندی کے ساتھ ذکر اذکار مراقبہ کرتا رہے گا، دیر یا سویر منزل پہ پہنچ جائے گا. جو گاڑی کھڑی کر کے سائڈ پہ بیٹھ جائے اس کو منزل نہیں ملنی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ نے لکھا ہے کہ مبتدی اور منتہی یہ 2 لفظ ہیں، ایک شروع والا ایک آخر والا. یہ ذکر اذکار مراقبہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں، مبتدی ہوتے ہیں، ان کے لیے دوا کی مانند ہے، اور جو پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، بہت عرصے سے کر رہے تو ان کے لیے غذا کی مانند ہے. دوا، روحانی دوا دل کو صاف کرنے والی، غذا روحانی غذا دل کو قوت برقرار رکھنے والی اور ترقی دینے والی. اچھا جی، مراقبے میں ایک مسئلہ اور آتا ہے. حضرت مراقبے بیٹھتا ہوں، نیند آ جاتی ہے، کیا کروں؟ تو کوئی بات نہیں، آنے دیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. موبائل فون چارجنگ پہ لگائیں، موبائل آن ہو یا آف، چارجنگ ہوتی رہے گی کہ نہیں ہوگی؟ ہوتی رہے گی. آپ مراقبے کی نیت سے بیٹھ گئے، نیند آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، نیند کی نیت سے نہیں بیٹھنا کہ میں سو رہا ہوں، اس کو مراقبے کے لیے بیٹھے، نیند آ گئی، نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں. یہ پورا وقت مراقبے میں لکھا جائے گا. اگر کوئی فقیر ہو کسی بادشاہ کے دربار میں، فجر کے وقت پہنچ جائے کہ چلو دروازہ کھلے گا، کچھ مجھے مل جائے گا، ظہر کے وقت دروازہ کھلے اور درمیان میں اس کو نیند آ جائے، 3 گھنٹے سو گیا. اب دوپہر کو جب ظہر کے وقت دروازہ کھولا، بادشاہ سے اسے ملاقات ہوئی، تو یہ 3 گھنٹے مائنس کر کے بتائے گا یا یہی کہے گا کہ میں فجر سے آیا ہوں؟ یہی کہے گا نا، فجر سے آیا ہوں. یہ تو نہیں کہے گا جی درمیان میں 3 گھنٹے سو گئے تو اس کو میں روک لوں. بھائی کوئی بات نہیں، مراقبے کے لیے بیٹھے ہیں، نیند آ گئی، انشاءاللہ العزیز خیر ملے گی. اچھا، ایک اور بات،
مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 5 منٹ میں ایسا لگتا ہے گھنٹہ گزر گیا، اور اگر کوئی میچ دیکھنے، کرکٹ کھیلنے، گپ شپ میں کہیں لگے ہوئے ہیں تو گھنٹہ بھی لگتا ہے، ایسا لگتا ہے 5 منٹ ہی گزرے ہیں، دیکھو تو گھنٹہ گزر گیا۔ مراقبے میں 5 منٹ گزرتے ہیں، حقیقت میں لگتا ہے کہ گھنٹہ گزر گیا، دوسری طرف حقیقت میں گھنٹہ گزر جاتا ہے، لگتا ہے 5 منٹ۔ موبائل کھولو ابھی، سوشل میڈیا لگایا اور پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ کہتے ہیں 10 منٹ تو ہوئے ہوں گے موبائل پکڑے ہوئے، پتہ لگتا ہے 2 گھنٹے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ جب انسان مراقبے میں ہوتا ہے تو یہ پھولوں کی سیج پر ہوتا ہے، نیند آ جاتی ہے، اور رحمتوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، تو نیند کا مسئلہ یہ ہو گیا، یہ وقت گزرنے والا۔ یہ شیطان اسی حساب سے ہمارے ساتھ جو ہے نا ہم سے کھیل رہا ہوتا ہے، یہ شیطان کھیل رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔